نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العلي العظيم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے طلاق مغلظہ کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ اس سے قبل طلاق رجعی کے احکام بیان ہوئے تھے۔ طلاق رجعی تو یہ ہے کہ کسی نے اگر ایک یا دو بار طلاقیں دی ہیں تو عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے۔ زمانہ عدت گزرنے کے بعد نکاح کے ذریعے سے پھر وہ اس کی بیوی بن سکتی ہے۔ لیکن طلاق مغلظہ کا حکم بڑا سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی تو طلاق مغلظہ واقع ہو گئی۔ اب دوبارہ اگر اسی سے نکاح کرنا ہے تو اس کی بڑی سخت شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے۔ اب اگر وہ طلاق اس کو دے دے اور یا اس کا انتقال ہو جائے تو عدت کے بعد اس سے یعنی پہلے شوہر سے دوسری بار نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دوسرے شوہر سے صرف نکاح ہی نہ ہو بلکہ ازدواجی تعلق بھی قائم ہو۔ اس چیز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ پھر وہ دوسرا اگر طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں ہے کہ پھر آپس میں مل جائیں اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں بتائیں گے، اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے، اللہ کی حدیں بنائیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے دانشمندوں کے لیے۔ لیکن آج کے دور میں جو حلالے کے نام سے بے شرمی اور بے حیائی کا مظاہرہ ہوتا ہے، اس کا قرآن عظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن عظیم نے تو وضاحت کے ساتھ اس چیز کو بیان فرما دیا ہے کہ اگر 3 طلاقیں دے دیں تو اب اگر اس سے نکاح کرنا ہے تو وہ عورت پہلے کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے۔ اب اگر وہ طلاق دے دیتا ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو عدت کے بعد پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے۔ پچھلی آیت میں طلاق رجعی اور بائنہ کے احکام بیان ہوئے تھے۔ رجعی کے احکام تو پہلے جملے میں اور بائنہ کے احکام خلا کے ضمن میں دوسرے جملے کے اندر۔ اب طلاق کی تیسری قسم یعنی طلاق مغلظہ کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ 2 طلاق تک شوہر کو روکنے اور چھوڑنے کا حق ہے۔ اب چھوڑنے کی تفصیل بیان فرمائی جا رہی ہے۔ پچھلی آیتوں میں طلاق پر کچھ پابندیاں لگائی گئی تھیں کہ فرمایا گیا تھا کہ صرف 2 طلاقوں تک شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے۔ اب اسی مسئلہ طلاق پر ایک اور بڑی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد عورت نکاح سے بالکل ہی علیحدہ ہو جائے گی۔ زمانے جاہلیت کی طرح مرد طلاق میں آزاد نہیں ہوں گے کہ جتنی چاہے طلاق دیتے رہیں اور رجوع کرتے رہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عائشہ بنت عبد الرحمن رفاعہ ابن وہب کے نکاح میں تھی۔ انہوں نے انہیں 3 طلاقیں دے دیں۔ انہوں نے عدت گزار کر عبد الرحمن ابن زبیر قرظی سے نکاح کر لیا۔ وہ کچھ دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے دوسرے شوہر کی شکایت کرنے لگیں کہ یہ نامرد ہیں۔ آپ نے معلوم کیا کہ کیا تم رفاعہ کی طرف لوٹنا چاہتی ہو، یعنی ان کی بیوی پھر سے بننا چاہتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہاں میں یہی چاہتی ہوں۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آقا علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ جب
تک کہ دوسرا شوہر صحبت نہ کر لے تب تک تم پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی، اور چونکہ بقول تمہارے یہ نامرد ہیں لہذا تم ابھی رفاع کے لیے حلال نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ تلکا سے ان سارے احکام کی طرف اشارہ ہے جو اب تک بیان ہوئے، اور حدود سے یا تو شرعی احکام مراد ہیں یا حد بندی، یعنی یہ تمام احکام اللہ کے احکام ہیں، ان کو بدلنے والا سخت مجرم ہے، یا یہ کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں جو انہیں توڑے گا اس کی خیر نہیں ہے۔ ہر چیز کی خیر اسی میں ہے کہ ہر چیز اپنی حد میں رہے۔ دریا حد میں ہے تو خیر ہے، حد سے باہر ہوا تو طوفان۔ اگر آگ چولہے کے اندر ہے تو حد میں ہے اور وہ خیر ہے، اور اس حد سے نکلی تو گھر جلا کر خاک کر دے گی۔ اگر چور نے مکان کی حد پار کی تو چوری ہو جائے گی، دشمن کی فوج اپنے بارڈر کے اندر گھسی تو جنگ ہو جائے گی۔ یوں ہی اگر بندے نے حرام اور حلال کی حد کو توڑ دیا تو سمجھ لو شامت آ گئی۔ آج مسلمانوں پر جو وبال اور بربادی اور بے عزتی کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی ہوئی حدوں کو عبور کر لیا ہے، ان کو پار کر چکے ہیں۔ ہماری حدیں تو وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرما دی ہیں۔ اگر ہم ان حدوں کے اندر رہیں تو دنیا کے اندر بھی باوقار قوم ہیں اور آخرت میں بھی سرخری ہمارے لیے ہے۔ یبینھا لقوم یعلمون، یبینھا یہ تبیین سے بنا ہے جس کے معنی ہے خوب بیان کرنا یا آہستہ آہستہ بیان کرنا، اور یہ حقیقت ہے کہ طلاق کے احکام خوب وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے، آہستگی سے آئے تاکہ لوگوں کو دشواری نہ ہو، کیونکہ عرب عورتوں کے معاملے میں بہت ہی آزاد واقع ہوئے تھے، وہ ایک دم پوری پابندی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے طلاق کے احکام بہت آہستگی سے آئے۔ جتنی تفصیل سے طلاق اور نکاح کے احکام بیان ہوئے اتنی تفصیل سے دوسرے احکام بیان نہیں ہوئے ہیں، کہ نکاح اور طلاق پر نسل انسانی کی بقا ہے۔ لقومی یعلمون، لقومن میں جو لام ہے یہ نفع کا ہے اور ہو سکتا ہے کہ صلے کا ہو، اور یعلمون سے مراد علماء کرام یا سمجھدار لوگ ہیں یا مسلمان مراد ہیں، کیونکہ احکام سمجھنا علماء ہی کا کام ہے، لہذا عوام مسلمان صرف قرآنی آیات سے خود مسائل نہ معلوم کریں بلکہ علماء کرام سے پوچھ کر ان کے اوپر عمل کریں۔ مسئلہ قرآن و حدیث کا ہی ہوگا مگر اس پر عمل علماء کرام کی ہدایت سے ہوگا۔ طب یونانی کی کتب دیکھ کر خود علاج مت کرنا بلکہ کسی طبیب حاذق کے مشورے سے عمل کرنا۔ اسی طریقے سے قرآن اور حدیث تو طب ایمانی کی کتابیں ہیں، یہ تو ضرور کسی کے مشورے سے قابل عمل ہیں۔ سمندر میں موتی نکالنے کے لیے خود اگر چھلانگ لگاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، بلکہ سمندر کے موتی کسی جوہری کی دکان سے خریدو۔ مسلمانوں پر ہی یہ احکام جاری ہوں گے، نہ کہ کفار اور منکرین پر۔ ان کو مذہبی آزادی دی جائے گی، ان کے نکاح اور طلاق پر ہم جبراً شرعی قانون جاری نہیں کریں گے۔ یہ بات یاد رہے کہ قوم لفظاً واحد ہے اور معناً جمع ہے، اسی لیے یعلمون جمع فرمایا گیا، یعنی رب تبارک و تعالیٰ ان قوانین یا احکام کو صاف صاف مسلمانوں یا سمجھداروں یا اہل علم کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ لوگ اس کے اوپر عمل کریں۔ اس آیت کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق بھی دے دے، خواہ وہ 2 طلاقیں بعوض مال ہوں یعنی خلا کے طور پر ہوں یا بلا معاوضہ، تو یہ عورت اسے کسی طرح حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے
نکاح کرے اور نکاح کے بعد صحبت بھی ہو، پھر اگر دوسرا شوہر بھی صحبت کر کے اسے طلاق دے دے تو اب پہلی حالت کی طرف کو لوٹ جانے میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی نکاح کر سکتے ہیں، بشرطے کہ انہیں یہ بھی گمان غالب ہو کہ آئندہ زوجیت کے شرعی حقوق یہ دونوں ادا کریں گے۔ اگر جھگڑے اور فساد کی نیت سے دوبارہ نکاح کیا تو سخت گناہ گار ہوں گے۔ یہ سارے کام اللہ رب العزت کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں کہ سمجھداروں کے لیے اسے خوب واضح طور پر بیان فرما دیا۔ جو ان سے آگے بڑھے گا وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔